الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدہ اما بعد فعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان فقال اللہ عز وجل من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان انی قد غفرت له واحبطت عملک رواہ مسلم. وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان القائل رجل عابد وقال ابو ہریرہ تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ. محترم حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے الاقسام علی اللہ، اللہ پر قسم کھانا. یعنی مثلا یہ کہنا کہ قسم اللہ کی، اللہ ایسا ضرور کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ ایسا نہیں کرے گا. یہ جو اللہ پر قسم کھانا ہے اس کی کئی صورتیں، کئی قسمیں. جن باتوں کی اللہ اور اس کے رسول نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں خبر دی ہے، نفیاً یا اثباتاً چیزیں ہونی ہیں، بعض چیزیں نہیں ہونی ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ قسم کھاتے ہیں تو یہ قسم انشاءاللہ جائز ہوگی، بلکہ قسم کھانے والے کی ایمان اور یقین پر دلالت کرے گی. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے. اب اگر اس بات پر کوئی شخص قسم کھائے کہ قسم اللہ کی، اللہ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، یا قسم کھائے کہ قسم اللہ کی کوئی شخص قیامت کے دن بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوگا. الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق قسم کھا رہا ہے، جو چیز ثابت ہے یا جس چیز کا انکار ہے اس کے مطابق قسم کھا رہا ہے تو جائز ہے. اسی طریقہ سے آدمی اللہ سے مضبوط امید رکھتا ہو، حسن ظن قائم رکھتا ہو اور حسن ظن کے اوپر قسم کھائے، جیسے کہ ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا کے واقعے میں آیا ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں. انہوں نے کسی قبیلہ انصار کی لڑکی کا دانت توڑ دیا تھا. لوگ معاملہ کو لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ربیع کا دانت توڑا جائے گا، اس نے دوسرے کا دانت توڑا ہے، ان کا بھی دانت ٹوٹے گا. تو ربیع کے بھائی انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ربیع کا دانت توڑ دیا جائے گا، واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، قسم اللہ کی ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قانون قصاص سے بدلے کا قانون ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، قسم اللہ کی ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اس قدر اس آدمی کا اعتماد اللہ پر تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے. جس قبیلے کی لڑکی تھی اس کے دل میں اللہ نے رحمت ڈال دی، انہوں نے ربیع کو معاف کر دیا. قصاص معاف، ہم کو دیت دے دو. دیت لینے پہ راضی ہو گئے. ربیع کے گھر والے چاہتے ہی تھے کہ دانت کی قیمت دے دیں گے. پہلے شروع میں اصرار تھا کہ نہیں دانت توڑیں گے. الحمدللہ قصاص معاف کر دیا، جرمانہ یا دیت لینے پہ راضی ہو گئے. آپ نے اسی موقع پر فرمایا تھا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں پھٹے حال ہوتے ہیں، دروازوں سے دھکے دے دیے جاتے ہیں، گوشہ گمنامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان، یقین اور اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں خوش فہمی میں مبتلا ہو، عجب اور کبر میں مبتلا ہو، اپنی زہد اور تقوی پر اس کو غن ہو، اور اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کو تنگ کرتے ہوئے کسی گنہگار کو دیکھ کے کہے کہ قسم اللہ کی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا. قطعیت کے ساتھ یہ حکم لگا رہا ہے کہ اللہ اس گنہگار کو یا اس شخص کو نہیں بخشے گا. اپنی عبادت پر اترا رہا ہے، گویا کہ یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ پہ احسان کرتا ہے عبادت کر کے، اور یہ بندہ گنہگار ہے اس لیے وہ اللہ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ حرام ہے
اور بہت ممکن ہے کہ ایسی قسم کھانے والے کے عملوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ ایسے ہی واقعہ ہے ایک جس کی طرف اس باب میں ذکر ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص کے متعلق کہا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، قسم اللہ کی اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے اللہ پر قسم کھانے والا کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ جس شخص کے متعلق کہا تھا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے گناہ بخش دیا، جا تو جنت میں چلا جا۔ اور جس نے قسم کھایا تھا اللہ نہیں بخشے گا اس کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے عمل کو ضائع اور برباد کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ابو داؤد میں اور امام بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ اس سے معاملے پر اور زیادہ لائٹ پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو شخص تھے، دونوں آپس میں دوست تھے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم تھا۔ ایک دوست عبادت گزار تھا اور دوسرا گناہ کیا کرتا تھا۔ تو جب بھی عبادت گزار دوست اپنے گنہگار دوست کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو سمجھاتا اقصر، گناہ سے باز آ جاؤ، اور گنہگار انسان یہ کہتا خلنی و ربی، مجھ کو میرے رب کے ساتھ چھوڑو، میرا معاملہ میرے رب پر ہے۔ پھر دوسرے دن گناہ پہ دیکھتا، کہتا بھائی گناہ سے باز آؤ، یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ وہ کہتا خلنی و ربی، مجھ کو میرے رب کے ساتھ چھوڑو، میرا معاملہ میرے رب پر ہے، تم اپنا کام کرو۔ کسی دن اس نے گناہ پر اس کو دیکھا، وہ گناہ اس کی نظر میں سنگین نظر آیا، کہا میاں رک جاؤ اپنی غلطی سے، کیا کرتے ہو؟ کہا خلنی و ربی، یار مجھ کو چھوڑو میرے رب کے ساتھ، تم کیوں ٹینشن لیتے رہتے ہو؟ ابو است علی رقیباً، کیا تم مجھ پر نگراں اور داروغہ بنائے گئے ہو؟ اس پر عبادت گزار دوست نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ تم کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی روح قبض کی، ملک الموت کو بھیجا، کہا جا کر کے روح قبض کر کے لے آؤ۔ جب دونوں کی روح وہاں آئی، اللہ نے عبادت گزار شخص سے کہا کہ کیا تو میرے متعلق جانتا تھا اور میرے ہاتھ میں جو ہے فضل احسان بخشش اس پر تو قادر تھا؟ کہا نہیں یا رب۔ کہا تو پھر تم نے ایسی جرت کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گنہگار شخص سے کہ جا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور جس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، عبادت گزار شخص، اس کے متعلق فرشتوں کو حکم کیا کہ جا اس کو لے کر کے جہنم میں اس کو پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکلی، عبادت گزار شخص کے منہ سے ایسی بات نکلی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔ آدمی کو چاہیے کہ زبان کے خطرے سے بچے اور کچھ سوچ سمجھ کے بولے۔ آدمی کبھی کبھی ایسی بات بول دیتا ہے جس کے سبب وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، انتہائی کھائی میں گر جاتا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کیا کچھ نکلا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ کف علیک لسانک، اپنی زبان کو روکو، لگام دو۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبان سے جو کلمہ بولتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھ کو کھویا معاذ، وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگ جہنم رسید کیے جائیں گے اپنے چہرے کے بل، اپنے ناک کے بل گھسیٹ کر، اپنی زبان کی بری کاشت کے سبب، بری زبان کے سبب، بری بات کے سبب۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کچھ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے بخش دیا گنہگار کو، اس کو اللہ رب العالمین سے بڑا حسن ظن تھا، اس لیے جب اس کا ساتھی اس کو روکتا تھا کیا گناہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، رک جاؤ، تو وہ کہتا تھا خلنی اور ربی، میرا معاملہ میرے رب کے اوپر ہے۔ اس کو بہت امید تھی اللہ تعالیٰ سے۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ کرتا رہا ہو اور پھر نادم ہوتا رہا ہو اور اپنے گناہ سے اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان تنہائی میں رو رو کر معافی چاہتا رہا ہو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ پھر بعد میں نفس امارہ غالب آ جاتا رہا ہوگا، پھر دوبارہ غلطی کرتا رہا ہوگا، پھر اللہ سے سچی معافی چاہتا رہا ہوگا، پھر اللہ اس کو معاف کرتا رہا ہوگا۔ کیونکہ آدمی سچی توبہ کرے اور اس کے لیے شرط ہے کہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، کبھی گناہ نہیں کرے گا یہ شرط نہیں ہے، عزم کرے، جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت سچا ہو کہ اللہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، پوری سچائی کے ساتھ عزم کے ساتھ کر رہا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر نفس غالب آیا، شیطان غالب آیا، وہی برائی اس سے ہو یا کوئی دوسری برائی ہو گئی، تو پہلی توبہ اس کی قبول ہے، اسی طریقے سے دوسری مرتبہ کیا، پھر اس نے اللہ سے توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے۔ تو اسباب مغفرت یعنی سچی توبہ وہ کرتا رہا ہوگا اور اللہ سے حسن ظن رکھتا رہا ہوگا کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے، اپنے جی میں سوچتا ہوگا کہ میں نے توبہ کیا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جائے کہ اس کا گناہ چاہے جیسا بھی سنگین رہا ہوگا، شرک سے کمتر رہا ہوگا، اور اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ سب گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس سے چاہے۔ لیکن جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تم کو کبھی نہیں بخشے گا، وہ تھا عبادت گزار لیکن عبادت پر اتراتا تھا، عجب و کبر کے اندر مبتلا تھا، ایسا لگتا تھا گویا وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے عبادت کر کے۔ تو عبادت کی روح ہے تواضع، خشوع خضوع،
فروتنی عاجزی ذلت اللہ کے لیے اختیار کرنا، ہم عبادت کریں اکڑ کے کریں، یا یہ احساس کریں کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں، تو ایسی عبادت تو قبول نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی عبادت ضائع اور برباد کر دی گئی اور وہ جہنم رسید کیا گیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور اپنے تئیں عجب اور کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت شان دیکھی، اور اللہ رب العالمین کو اس کی کسی مخلوق کے پاس آپ سفارشی بنا رہے، توحید واجب کے کمال کے منافی ہے، اس لیے اس طرح کا جملہ بولنا انتہائی بیوقوفی ہے اور رب العالمین کی تنقیص۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی ہے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو داؤد کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت، فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ نہکت الانفس وجاع العیال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف أثر ذلك في وجوه أصحابه ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، بادیہ نشیں، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، اگر دیہات کا رہنے والا ہے تو اس کو عربی کہتے ہیں، وہ عربی دیہاتی تھا، جبیر بن مطعم کہتے، اور آ کر کے گویا ہوا یا رسول اللہ لوگوں کی جانیں کمزور پڑنے لگی ہیں، لوگ ہلکان ہونے لگے، اہل و عیال بھوک مری کے شکار ہیں، مویشی ہلاک ہونے لگے، چراگاہ میں چارہ نہیں ہے، خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں ہے، سخت قحط پڑا ہوا ہے، فاستسق لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے۔ اور آگے کہا انا نستشفع باللہ علیک، ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں اور آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ وقفے سے قبل آپ اللہ پر قسم کھانے کی سلسلے کی تفصیلات اور اس سلسلے میں جو حدیث باب میں ذکر کی گئی ہے بغور سماعت کر رہے تھے۔ وقفے کے بعد ایک نیا موضوع آپ کے سامنے ہے، لا یستشفع باللہ علی خلقہ، اللہ کو اس کی کسی مخلوق کے پاس سفارشی بنانا۔ یہ جملہ انتہائی سنگین ہے اور اللہ رب العالمین کی اس جملے سے تنقیص ہوتی ہے کہ آدمی کسی مخلوق کے پاس اللہ کو سفارشی بنائے کہ اللہ تو سفارش کر دے فلاں بندے کے پاس کہ وہ ہم کو کچھ دے دے۔ گویا اس طرح کا کہنے والا اللہ رب العالمین کو کمتر سمجھ رہا ہے، یعنی جس کے پاس سفارش کی جائے گی اس کے مقابلے میں سفارش کرنے والا کمتر ہے، کیونکہ اگر وہ برتر سمجھتا تو برتر آدمی، اونچے مقام اور مرتبے کا آدمی اپنے سے نیچے کے مرتبے کے آدمی کے پاس سفارش نہیں لکھتا، آرڈر لکھتا ہے، آرڈر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت شان دیکھی، اور اللہ رب العالمین کو اس کی کسی مخلوق کے پاس آپ سفارشی بنا رہے، توحید واجب کے کمال کے منافی ہے، اس لیے اس طرح کا جملہ بولنا انتہائی بیوقوفی ہے اور رب العالمین کی تنقیص۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی ہے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو داؤد کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت، فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ نہکت الانفس وجاع العیال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف أثر ذلك في وجوه أصحابه ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، بادیہ نشیں، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، اگر دیہات کا رہنے والا ہے تو اس کو عربی کہتے ہیں، وہ عربی دیہاتی تھا، جبیر بن مطعم کہتے، اور آ کر کے گویا ہوا یا رسول اللہ لوگوں کی جانیں کمزور پڑنے لگی ہیں، لوگ ہلکان ہونے لگے، اہل و عیال بھوک مری کے شکار ہیں، مویشی ہلاک ہونے لگے، چراگاہ میں چارہ نہیں ہے، خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں ہے، سخت قحط پڑا ہوا ہے، فاستسق لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے۔ اور آگے کہا انا نستشفع باللہ علیک، ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں اور آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔
گویا یہ جملہ عیب اور نقص کا تم نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ اللہ کسی مخلوق کے پاس سفارشی نہیں بن سکتا، اللہ کو سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کثرت سے آپ اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرنے لگے کہ صحابہ کرام نے بھی محسوس کیا، اور کڑاہٹ کے آثار صحابہ کے چہرے پہ بھی ظاہر ہوئے کہ اس دیہاتی نے کوئی ایسی سنگین بات کہی ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر سبحان اللہ انکار کے لیے کرتے ہیں، تعجب کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے جبھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، وَيْحَكَ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ ترحم ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اچھی سمجھ دے، عقل دے، اللہ تم پر رحم کرے۔ اتدری ما اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو جانتے ہو؟ یہ استفہام، ان شأن اللہ اعظم من ذلک، اللہ کی شان بہت عظیم ہے۔ اس طرح کی باتیں بولنا اللہ کی شان کے منافی ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، کسی مخلوق کے پاس اللہ کو سفارشی نہیں بنایا جا سکتا۔ مخلوق اللہ سے سفارش کرے گی اللہ کی اجازت کے بعد، اللہ کس مخلوق سے سفارش کرے گا؟ وہ تو سب سے عظمت والا ہے۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کو کسی کے پاس سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس سفارشی بنانے کا جو جملہ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس آپ کو سفارشی بناتے ہیں، یعنی آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی سے، زندہ شخص سے، بزرگ شخص سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نیک صالح آدمی ہے، اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے اس موقع پر، بارش طلبی وغیرہ کے موقع پر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا ہم آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ چل کر کے ہمارے لیے دعا کیجئے، دعا کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا ہم آپ سے دعا چاہتے ہیں، سیدھا مطلب یہ کہ ہم آپ سے دعا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے، یعنی دعا فرمائیے۔ تو اس جملے پر آپ نے انکار نہیں فرمایا، لیکن یہ جملہ کہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، یہ انتہائی سنگین جملہ تھا، اور اس سے اللہ رب العالمین کے اندر نقص کا پتہ چلتا ہے، اس کی عظمت شان کے منافی ہے، اس لیے آپ نے سختی سے اس جملے کی نوٹس لی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، بارش ہوئی۔ یہ بات کہ آپ کسی زندہ شخص سے ایسے موقع پر، بارش وغیرہ کے موقع پر دعا کی درخواست کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ آپ کسی بھی شخص سے جو نیک صالح ہو، جس کی دعا کی امید ہو قبولیت کی، اللہ کے نزدیک آپ کے دل میں امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرے گا، آپ اس سے یہ درخواست کر سکتے ہیں۔ رہے اموات، تو مردوں کے پاس جانا، صالحین کے قبروں پر جانا اور ان کو پکارنا یا ان سے دعا کرانا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہم کو اولاد مل جائے، بارش مل جائے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ مردے زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے۔ قبر جب تیار ہو جاتی ہے، حدیث ہے کہ اس کے لیے دعائیں سے بات قدمی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، ابھی قبر میں سوال جواب ہوگا اس سے۔ اور اس طریقے سے دوسرے موقعوں پر بھی لوگ اپنے مردوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو مردے زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور مستحق ہیں۔ ہم اگر ان کو پکاریں یا ان کے ذریعے اللہ کو پکاریں یا ان کو واسطہ بنائیں، قرآن اور حدیث میں سخت ممانعت ہے۔ ایک آیت، دو آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13-14 میں اللہ فرماتا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی پڑی ہوتی ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بفرض محال سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے، تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ہے کیا، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور اللہ خبیر کی طرح تم کو کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ رب العالمین نے صالحین اموات کو پکارنے کو شرک کہا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس پکارنے کو شرک اللہ نے بتایا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو جن کی اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کو اللہ کے سوا مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر کے پکارتے تھے، وہ ان کے کفر کا انکار کرتے تھے۔ اگر مردوں کو پکارنا، ان کے پاس اپنی حاجتیں رکھنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص کر خلفائے راشدین، اپنی اپنی حاجتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد آپ کے پاس اپنی حاجتیں رکھتے، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اور کہا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجیے۔ انہوں نے بارش کی دعا کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت پیش کرنا اور ان کو سفارشی بنانا جائز ہوتا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کام میں سبقت کرنے والے ہوتے، لیکن انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی۔ آل بیت کی محبت تھی حضرات صحابہ کرام کے دل میں، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، لیکن انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے دعا کی درخواست کی۔ بہرحال زندہ اور مردے کے درمیان فرق کرنا چاہیے، مشروع طریقہ چھوڑ کر غیر مشروع طریقہ، شرکیہ طریقہ اختیار کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے اور شرک کے اسباب سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا کہ یہ جو شرک کرنے کے لیے ریفرنس لیتے ہیں قبروں سے، تو اس کے لیے منع کیا گیا قرآن میں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کی شروعات ہوئی کب سے، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، کون سے دور سے شروع ہوا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے، اس قوم نے بزرگوں کے اندر غلو کرتے ہوئے ان کو پکارنا شروع کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، اس سے پہلے 10 صدیاں گزری، اس میں کہیں کوئی شرک نہیں تھا۔ پہلی قوم قوم نوح تھی جس نے شرک کیا، صالحین کے اندر غلو کیا، مجاوری کی، قبر کی، پھر تصویر بنائی، پھر ان کو گھر میں کیا، اور پھر کئی نسلوں کے گزرنے کے بعد شیطان لعین نے ان کو پھنسایا کہ تمہارے باپ دادا ان کے واسطے سے اللہ سے بارش طلب کرتے تھے یا کوئی خیر اور بھلائی کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقہ سے اموات صالحین کو وسیلہ بنایا جانے لگا، اور یہ پہلی قوم تھی جس کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت نوح کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم سیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیخ ہم پوچھتے ہیں کہ لکی کھانا یا کدو یا بغل کا گوشت یہ کھانا سنت ہے کہ حدیث کے مطابق؟ تھوڑا بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، گوشت میں کدو پسند تھا، اور گوشت کے اندر کدو کو آپ تلاش کے کھایا کرتے تھے۔ یہ نیچر ہے آپ کا، کسی کو کدو اگر گوشت میں پسند نہ ہو تو نہ کھائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں۔ ہر آدمی کی اپنی چاہت ہوتی ہے، اپنے کھانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن بعض صحابہ کرام چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا گوشت میں، اس لیے کدو ڈالتے تھے، اور بطور خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کدو کھایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ سنت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ یا کوئی اس لیے کھاتا ہے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو گوشت میں پسند تھا، تو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا تعلق آپ کی عادت اور آپ کی چاہت سے ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم